چلیے ایک اور تبدیلی ایران کے اندر، ایرانی الیکشن، ہارون صاحب، ابراہیم رئیسی جیت گئے۔ کمال ہو گیا، توقع اتنے ووٹ لیے، اندازے یہ تھے کہ بھئی وہاں بڑی اپیلیں ہو رہی ہیں، ووٹ کم ڈالے، ووٹ کم پڑے۔ پچھلی دفعہ 70% تھے، ایرانی ووٹ زیادہ ڈالتے ہیں، اس دفعہ 48%، لیکن 48% بڑی ریزنیبل سائز ہے۔ اس سے دو باتوں کا بیک وقت پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ ایرانی حکومت اب بھی مقبول ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت انہیں حاصل تھی، ولایت فقیہ کی اور مطلب شورائے نگہبان کی حمایت حاصل تھی، مگر یہ مطلب 2.25 کروڑ ووٹ، 3 کروڑ میں سے 2.25 اور باقی جو ہے بٹ گئے۔ اس کے قریب ترین جو امیدوار ہے، جو اعتدال پسند جس امیدوار کو کہا جاتا تھا، محنتی کو، وہ تو تیسرے نمبر پہ آیا، دوسرے کے 33 لاکھ ووٹ ہیں، 33-34 لاکھ شاید۔ عبدالناصر ہمتی شاید، ہاں تو وہ دوسرے نمبر پہ نہیں ہے، وہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا، چونکہ ایرانیوں نے دیکھیں لوگ بہت خلاف ہیں، یعنی مڈل کلاس کے لوگ خلاف ہیں، اپر کلاس کے خلاف ہیں، پڑھے لکھے لوگ خلاف ہیں، آزادی چاہتے ہیں، اخبارات کو آزادی نہیں، اخبارات ایڈیٹروں کا تقرر کون کرتا ہے؟ سپریم لیڈر ولایت فقیہ۔ کوئی ایڈیٹر کوئی ذاتی ادارہ نہیں ہے وہاں بنا سکتا، اور پاکستان سے تو خیر کوئی شخص وہاں جانے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ بہت مس انڈرسٹینڈنگز ہیں پاکستان کے بارے میں، حالانکہ پاکستانی بڑا حسن ظن بعض چیزوں میں رکھتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستانی کی وہاں جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے اپنا ابراہیم رئیسی، یہ ان میں خاص بات ہے، یہ یتیم بچہ تھا، بہت ینگ ایج میں اس نے انقلاب میں حصہ لیا، جو بڑی ہمت کی بات تھی۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت ایران کے حالات کیا تھے۔ بھئی یا آپ جیل میں ڈالے جائیں گے اور ٹارچر کیے جائیں گے، جیل میں یوں نہیں ڈال دیے جائیں گے کہ آپ کوٹری میں پڑے رہیں۔ اچھا جی، اور وہاں نواز شریف صاحب کی طرح کہیں گے اے سی ٹھیک کام نہیں کر رہا اور کھانا اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹارچر کیے جائیں گے۔ وہ ایرانی شاعر کہتا ہے، جب تم میری ساری ہڈیاں توڑ چکے جو گے، سب میرے ناخن نوچ چکو گے، میرے قاتلوں، پھر اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ آخری 3 منٹ ہے میرے پاس۔ اچھا، تو وہ اپنا سخت گیر ہیں، سخت موقف اپنائیں گے، اس کے باوجود اندازہ ہے کہ امریکی پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں، اسرائیل اور عرب کوشش کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی پابندیوں میں 100 سال تک معیشت کو چلا سکتا ہوں۔ اچھا، اس لیے کہ یہ پابندیوں کے ختم ہونے کا امکان بھی ہے، اور وہ غریب طبقے کے بہرحال پیسہ خرچ کیا ہے۔ علماء کی حکومت تعدیر نہیں رہا کرتی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ابھی تو انہیں بہت ووٹ ملے اور بڑی جرت کا مظاہرہ کیا، اوورسیز ایرانیز کو بھی ووٹ دینے کا حق دیا، اور غریب امیر کا فرق کم کیا جائے گا۔ یہ امام رضا ٹرسٹ کے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ امام رضا ٹرسٹ حکومت کے بعد سب سے بڑا مالی ادارہ ہے۔ مشہد جو ایک مقدس سرزمین ہے ان کے لیے، وہ ساری کی ساری زمین ان کی ہے، اور بہت بڑے عطیات انہیں موصول ہوتے ہیں، اور یہ پی ایچ ڈی ہیں، اور یہ سپریم لیڈر کے جانشین بھی سمجھے جاتے ہیں، اور انہیں اہم ترین مناصب پر رہے ہیں، سزائیں سخت دیتے رہے جب ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے۔ بہرحال ٹھیک ہے ہارون صاحب، اب تخریبی کارروائیاں پھر ایران کے حوالے سے کیوں ہو رہی ہیں؟ قاسم سلیمانی کا جہاز ڈوبا، ایٹمی تنصیبات میں بھی حملہ ہوا، بالکل ایسا ہی ہے، اور تیل کی تنصیبات میں بھی ہوا، اسرائیل کر رہا۔ دیکھیے وہ جو قاسم سلیمانی کا تھا وہ تو امریکیوں نے اون کیا تھا، مگر اسرائیل کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک تو یہودیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، ایک یہ کہ ساری قوم پرستی کے باوجود آبادی کا ایک بڑا طبقہ نالاں ہے، اور اس میں سے لوگ مدد کرتے ہیں غیر ملکیوں کی، اسرائیلی کو ڈائریکٹ تھوڑی کرتے ہوں گے، انڈائریکٹ کرتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے عمران، پلیز کنٹینیو کر لیے۔ عمران خان صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے بھی ہارون صاحب بات کرنی تھی، بڑا واضح انہوں نے کلیئر پیغام دے دیا ہے، کوئی روٹ نہیں ملے گا، 3 کام اس ملک میں نہیں ہو سکتے، اس کے ساتھ ہی کلوزنگ ہوگی۔ بتائیے۔ اڈا نہیں دیا جا سکتا۔ ہارون صاحب سی پیک کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اگر خدا نہ خواستہ انڈیا کے خواہش سچویشن بدل گئی ہے، بعض لوگوں کو بدلتی ہوئی دنیا کا ادراک نہیں ہوتا۔ سی پیک 70 ممالک میں ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے، ایک پوری دنیا کے لیے ایک عظیم الشان منصوبہ ہے، ایک خواب عظمت ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں چینی قوم ہزاروں برس کے بعد۔ کبھی دیکھیں 17ویں صدی میں سب سے بڑی اکانومی تھی، اور وہ اس سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ مہذب ملک جو تھا، جو قدیم تہذیب اگر کسی ملک میں، مصری بھی اس کے دعوے دار ہیں، اور بھی بہت سی قومیں دعوے دار ہیں، ایرانی بھی، لیکن چین نے جو ترقی کی تھی، پہلی افسر شاہی انہوں نے بنائی، بارود انہوں نے بنایا، کاغذ انہوں نے بنایا، کتنی ان کی ایجادات ہیں۔
وہ اس دنیا کا خواب دیکھ رہے ہیں. مور اوور وہ بہت پریکٹیکل ہیں. دیکھو نا امریکیوں نے بدتمیزی کے پچھلے دنوں کتنے واقعات ہوئے, وہ تحمل سے جواب دیتے ہیں اس کا. تو یہ گلگت بلتستان پہ خدا نخواستہ وہ سمجھیے پیش قدمی کر لیتے ہیں. تو سی پیک کہاں گیا؟ اب چین غیر جانبدار نہیں رہ سکتا, اس نے یہ ثابت کیا ہے. انہوں نے 5 اگست کا جو واقعہ ہوا 2019 کا, تو اس کے بعد چینیوں نے کیا کیا اور پاکستان نے کیا کیا؟ 6 جگہوں پہ جا کے بمباری کی دن کی روشنی میں. اس لیے ایک بچگانہ خواب ہے جو دیکھ رہے ہیں, اندر ان کے تضادات ابھر رہے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا, سوال ہی نہیں پیدا. عالمی برادری کا دباؤ ہے اور پاکستان سے مذاکرات بھی کرنے ہیں, اپنی عالمی برادری میں کوئی اپنی اخلاقی پوزیشن بہتر بنانی ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی رعایت لیے بغیر, کوئی بڑی رعایت لیے بغیر, عوام ان کے جو ہیں وہ ایک قید خانہ ہے غزہ کی طرح. 1 لاکھ سے اوپر آدمی شہید ہو چکے ہیں, 12 سے 14 15 16 سال کی بچیاں اور بچے اغوا کیے گئے ہیں, دوائیاں نہ ملنے سے لوگ مر رہے ہیں, گن پاؤڈر چھڑک کے بلڈنگیں جلائی گئی ہیں, شہریت کا تناسب بدلا جا رہا ہے, آبادی کا تناسب 5 لاکھ سے زیادہ, وہ جو جن پہ رہنے کی بھی وہاں پابندی نہیں ہوگی, ان کو انڈسٹری کے نام پہ وہاں پلاٹ الاٹ کیے جا رہے ہیں, زمینیں سرکاری زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں, اور تمام اہم عہدے جو ہیں وہ انڈینز کو دیے جا رہے ہیں کشمیریوں کے بجائے. تو کیا کریں گے؟ تو اگر کوئی رعایت لیے بغیر چلے گئے تو کہ کشمیری عوام انہیں معاف کریں گے؟ عوامی تحریکیں اسی طرح, عوامی تحریکیں بعض اوقات زیادہ وقت لے لیتی ہیں, حالات ان کے لیے سازگار نہیں ہوتے. الجزائر کی جنگ آزادی کو 100 سال ہی چلتے رہی, یہی چیچنیا کا حال ہے. لیکن عوامی تحریک مرتی کبھی نہیں ہے. جب وہ دلوں میں جڑ پکڑ لیتی ہے, ہر ماں اپنی اولاد کو سکھاتی ہے, ہر باپ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ یہ قرض تمہیں ادا کرنا ہے. اور آزادی کی خواہش جب ایک دفعہ جنم لے چکتی ہے تو مرتی نہیں ہے. تو بہت بڑی غلطی کریں گے. پھر یہ ہے کہ سیالکوٹ پہ, یعنی یہ ایک طرف یہ آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے. دیکھیں یہ جو پاگلوں کا ایک ٹولہ ہے نا, مودی, امیت شاہ, اجیت دوول اور بپن راوت. بپن راوت کہتا ہے ایک وقت میں چین اور پاکستان کو شکست دے سکتے ہیں. وہ نظر آ گیا تھا ارون صاحب ہمیں, بھاگتا ہے. ساتھ ہی کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی میں بڑی سپریئرٹی ہے ان کی. انہوں نے مشورہ کیا نا بھائی مشرقی لداخ میں, اور ہم ڈس انگیجمنٹ چاہتے ہیں, یعنی شکست ان کو دے سکتے ہیں لیکن ان سے دور رہنا چاہتے ہیں ابھی. اچھا, ادھر سیالکوٹ میں انہوں نے بہت بنکر, ہزاروں بنکر بنائے انڈیا کی طرف سے. جی انڈیا نے بنائے ہیں. ہماری سیالکوٹ والی سرحد پہ بالکل واضح ہے. ہمارے چیف وہاں گئے ہیں, گجرالہ چھونی میں گئے ہیں جنرل باجوہ صاحب, انہوں نے دورہ کیا ہے, خط لکھا ہے ہمارے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کو. یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ کوئی ایڈونچر کر سکتے ہیں کسی وقت بھی. یہ الارمنگ ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ تو ہمیں دیکھیے, وہ اعلان, اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے نا. وہ اجیت دوول کی تو سب لوگوں نے وہ فلم دیکھی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ طالبان کی سرپرستی کریں گے, بلوچستان کو توڑ دیں گے, 4 کتنے ان کے لیڈر کہہ چکے ہیں 4 حصوں میں تقسیم کریں گے. وہ تو دیکھیے جب کرنے پہ آئیں گے تو اس وقت اس دھمکی کا تو خیر, اس میں بڑی بڑی باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے. ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان آرمی کیا ہے اور پاکستانی قوم کیا ہے. انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز جو ہے, انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز برطانیہ کا, اس کی کوئی 40 سال پہلے کی ایک اسٹڈی میں نے دیکھی تھی, بہت پرانی ہے, 30-35 سال ہوئے ہوں گے, اس سے کم نہیں, کہ جیسے ہی پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے ایک پاکستانی قوم وجود میں آتی ہے, سارے اختلافات اس کے ختم ہو جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہہ رہے اقصائے چین بھی لیں گے, امیت شاہ کہہ رہا تھا, اور 1800 کلومیٹر علاقے پہ قبضہ کیا ہوا, چین نے 1 انچ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ نو مین ایریا تھا نا, چوئن لائن تو 59 میں نہرو سے کہا, مگر اس نے رعونت سے مسترد کر دیا. اس وقت ان کا خیال تھا انڈیا ایک سپر پاور بنے گا اور چین کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. یہ خواب عظمت ہے نا. اچھا, اور انہوں نے بھی وہاں تنصیبات بنا لی ہیں, وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, یہ ڈس انگیجمنٹ چاہتے ہیں. ادھر آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ گلگت بلتستان کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان خدا نخواستہ